ٹرمپ نے ابھی کہا ہے کہ وہاں سے جہاز گزر رہے ہیں. سر دیکھیں وہ دعویٰ تو وہ سارے کر رہے ہیں, وہ اپنے کچھ انہوں نے گزارے بھی ماضی کے اندر. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارے معاملات ہیں وہ 60 دنوں کے اندر طے ہونے ہیں. لیکن جو اچھی بات ہے جس کے اوپر میرے خیال میں زیادہ آج کی ڈسکشن کے اندر یہ فوکس ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ ساری دنیا اس ایم او یو کو سراہ رہی ہے. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بہت اہم اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر ہم بات کر کے اپنے ہمسائے ممالک کو بھی ان کانفیڈنس لیں گے. سو مجھے اس لیے اس میں کوئی ناکامی کی وجہ نظر نہیں آتی کہ وہ جی سی سی جو 6 کنٹریز ہیں وہ سارے کا سارا وزن ہم نے پچھلے 2-3 دنوں کے دوران دیکھا ہے. یو اے ای ان کانٹیکٹ ود ایران, قطر ان کانٹیکٹ ود ایران, سعودی عربیہ ان کانٹیکٹ ود ایران. سو ایران کے ساتھ یہ سارے ممالک موجود ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا اور ہم نے سب نے دیکھ لیا کہ جو سیکیورٹی کے کنسرنز تھے, جو معاشی کنسرنز تھے, امریکہ سے جو امیدیں تھیں اس سارے خطے کو, ان ممالک کو, وہ ساری کی ساری وہ زائل ہو گئی ہوا کے اندر. گومن صاحب کو ویوز پوری رات سن چکے ہیں ایئر وائی کے نا, وہ ہمیں سننا چاہتے ہیں. خبر گومن صاحب کہتے ہیں اپنی وہ باتیں میں خاموش ہو گیا. بنیادی سر ابھی بھی نہیں کنٹینیو کر لیں گے, ابھی خاموش. بڑی مہربانی. میں سے یہ بات کہہ رہا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان نے یہ 2 بڑی ریجڈ سائڈ ہے, ان دونوں ریجڈ سائڈز کو یعنی کنسنسس ان کے درمیان لے کر آنا, ایک مسودے کے اوپر اتفاق رائے کو جو ہے وہ قائم کرنا, یہ اٹ سیلف بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ وہ اچیومنٹ ہے جس کے سامنے دنیا کے تمام ممالک ایگزاسٹ ہو گئے تھے. بہت سے ممالک نے تو جرت تک نہیں کی اس کے اندر آنے کی. ایسے لیکن سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ, اس کے بعد ممالک آ بھی گئے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ انیشیٹو کس کا تھا, یہ کس کا برین چائلڈ تھا, کس نے یہ کوشش کی. پہلی جنگ کس نے رکوائی ایران اور امریکہ کی؟ ٹھیک ہے, پاکستان نے, فیلڈ مارشل نے. ایسے جو پہلی جنگ رکوائی اس میں بھی فیلڈ مارشل کی, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ لنچ کے اوپر ملاقات ہوئی تھی اس پر انہوں نے بتایا, اور پہلی ملاقات کے اندر ہی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے انہوں نے اس بات کی ایکنالجمنٹ کر دی تھی پبلکلی کہ ہی نوز ایران مور دین اینی ون. ٹھیک ہے, دوبارہ ایرانینز جو ہے, ایرانین نہ صرف ان کی ملٹری لیڈرشپ یعنی آئی آر جی سی سے, ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, بلکہ ریلیجس لیڈرشپ, تینوں کے ساتھ. وہ تینوں مختلف لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ایک ہیں, لیکن ان کے اندر بھی ایک سسٹم ہے, ظاہر ہے کہ بڑا کمپلیکیٹڈ سسٹم. اور جب آپ نے ان کی قیادت مار دی ہو پوری کی پوری, کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے, وہاں کا اسے متعلق امریکنز نے بھی ملٹیپل ٹائمز کہہ دیا کہ اس کے اندر میرا سپلیمنٹری سوال بھی ہے. ایک تو وہ کامیابی اپنی جگہ, لیکن اب جو جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ بوتھ سائڈز ہیو ڈکلیئرڈ دی امیڈیٹ اینڈ پرماننٹ ٹرمینیشن آف ملٹری آپریشنز, اس میں اسرائیل کا تذکرہ نہیں ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل کا جو وزیر برائے قومی سلامتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا معاہدہ ہمیں پابند نہیں کرتا, ہم امریکی رعایا نہیں, خود مختار قوم ہیں, اور ہم معاہدے میں پارٹنر نہیں, نہ ہی ہم کوئی بنانا ریپبلک ہیں. تو 19 جون ان کے جو عزائم ہے نا, ان کی گفتگو ہے, جو طریقہ کار ہے, جس طریقے سے یہ بالکل ہی جو امریکن ایون کے اسٹیٹڈ پبلک پوزیشن ہوتی ہے اس کو مسلسل امبیرس کر رہی ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے یہ امریکہ کو اپنی کالونی سمجھتے ہیں, ایسا ہی ہے جو ان کا رویہ ہے. اور ابھی جس قسم کا ان کا جو ایک وزیر ہے وہ بیان دے رہا ہے, اب مجھے تو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ ہم نے امریکہ پر حملہ کر دینا ہے. میں ریئلسٹکلی بتا رہا ہوں, جو ان کی ایروگنس ہے, حملے کرنے کے جو ان کی گفتگو کے طریقے کار ہیں, جو ان کے سٹائل ہیں, وہ تمام کے تمام بڑے ہی یعنی ایروگنٹ ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ آج یہ بات نوٹ کر لیں, ہماری زندگی میں یہ کب یہ واقعہ ہوگا, لیکن ہماری زندگی میں ہوگا. میں یہ بتا رہا ہوں, ہماری زندگی میں ہوگا. یہ اسرائیل ایک وقت آئے گا کہ یورپ یا امریکہ کے اوپر حملہ کرے گا. اچھا چوہدری صاحب, اس سے پہلے میں ذرا ایک وہ جو ہمیں کہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ شپس آر اسٹارٹنگ ٹو موو, مینی لوڈڈ اپ ود آئل out of the Strait of Hormuz. They are going along the southern highway which is totally safe, secure and pristine. یہ تو خیر جس طرح سے خاور گمن صاحب نے کہا کہ جب ہم ٹریفک دیکھیں گے وہ کس علاقے کی میرین ٹریفک تو پھر پتہ چلے گا. لیکن جو اسرائیلی وزیر کا جو اسٹیٹمنٹ تھا میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر سے اسکرین پہ دکھایا جائے. وہ کہتا ہے کہ ٹرمپس ایگریمنٹ ڈز ناٹ بائنڈ اس, Israel is not subject to the United States and we are independent and sovereign nation. اور پھر آگے پھر یہ لکھتے ہیں our duty is to citizens of Israel, to the soldiers of IDF. پھر آگے لکھتے ہیں کہ every time we come to the international pressure at the expense of Israel security we paid a blood price with interest. پھر اوسلو کا حوالہ دیا, پھر لیبنان کا ایگریمنٹ دیا. یعنی کہ جو رونا ہے ان کا چل رہا ہے, میں پورا لفظ نہیں کہنا چاہوں گا.
آگے پھر کہتے ہیں کہ وی ایمفیسائز وی لو دا یو ایس اے اینڈ گریٹفل ٹو ٹرمپ اینڈ یٹ دا اسٹیٹ آف اسرائیل از ناٹ اے بنانا ریپبلک. مائی پوزیشن از کلیئر. وی آر ناٹ پارٹنرز ٹو دس ایگریمنٹ اینڈ ڈز ناٹ انشور آر سیکورٹی اینڈ ڈز ناٹ بائنڈ اس ان اینی وے. We must not compromise on anything less than the dismantling of Hezbollah. We must not withdraw from any territory that our fighters have captured and cleared of terror infrastructure. جی چوئی صاحب, اب تھوڑا اس پہ ذرا اپنی رائے دیں اور ہمیں سمجھائیں کہ اسپوائلرز آپ نے وہ معاہدہ جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ لبنان سمیت ہر جگہ جنگ بند ہوگی. ہاں جی, تو وہ کس کے بارے میں ہے؟ وہ ظاہر ہے تو ان کے بارے میں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ جو بھائی نہیں, اس طرح نہیں ہے. دے آر, ان کے دانت کھٹے ہو چکے ہیں, ان کے دانت نکال دیے گئے ہیں. اچھا, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اسرائیل کتنی بڑی ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ, جنی وڈی شکست ہوئی ہے اسرائیل دی اور معاف کرنا امریکی ارادیاں دی, وہ لوگوں کو اجے اندازہ نہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا لیٹ دس ایگریمنٹ بی سائنڈ, پھر جو دنیا ہوگی عرب کی, جو دنیا ہوگی یورپ کی, جو یہ ہوگی ہمارے علاقوں کی, آپ اس میں ایک کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو چینج نظر آئے گی. اب امریکن ڈکٹیشن ول ناٹ پریویل انشاءاللہ. دس از دی منیمم ٹو سے. انشاءاللہ. اب دوسرے پلیئرز جو ہے آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, امریکہ جو ہے, اسرائیل امریکہ کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا. میں کلی طور پر اختلاف کرتا ہوں حسن کی اسٹیٹمنٹ سے کہ اسرائیل کسی موقع کے اوپر یورپ کے اوپر, ہماری زندگی میں کہہ رہا ہوں, نہیں ہماری زندگی میں کے اندر موقع آئے گا نا جو حملہ کرے گا, ایسا بالکل ممکن نہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک گولی بھی اسرائیل چلاتا ہے نا, اس کے لیے پیسے بھی امریکہ سے آتے ہیں اور وہ گولیاں بھی وہیں سے بن کے آتی ہیں. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. ظاہر ہے ایک انفلوئنس ہے. اور دیکھیں موجودہ حالات کو سدی صاحب سامنے رکھتے ہوئے اسرائیل اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے؟ یہی اس نے کرنا ہے نا, یہی اس نے کہنا ہے. وہ ایک سبوتاج کا کردار ادا کرتا رہے گا. موساد سے لے کے شن بیٹ سے لے کے امن سے لے کے سارے کے سارے ان کا کام یہی ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا. وہ کرتے رہیں گے. 2015 کا ایگریمنٹ اس وقت کہا جا رہا تھا کہ او دس از دا گیم چینجر, یہ تو دنیا چینج ہو گئی. اور اس کے بعد واٹ ہیپن ان 2018, آگے بھی جو کچھ ہوتا رہا اور جس طرح سے ان کو اپنے آپ کو جینوسائڈ کر کے وہ اپنے آپ کو معصوم سمجھتے ہیں. میں تو اس آڈیسٹی پہ تین پریزیڈنٹس کو انہوں نے جو ہے کوشش کی, چوتھے پہ کامیاب ہو گئے. کامیاب ہو گئے نا. کینیڈی کا کیا ہوا تھا, یہی ہوا تھا.